حضور داتا علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ ان اوائل ہستیوں میں ہیں جو حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پہلے گزرے، جو بڑا پیغام سب اہل اللہ اور صوفیاء کا اور خاص طور پر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا اور ہے اور رہے گا قیامت تک، وہ کلمے کی تشریح ہے کہ اس زندگی میں انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے سامنے اس کے اپنے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، اس کی اپنی شہرت کی محبت بھی ہوتی ہے، دولت بھی ہوتی ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، زمین و آسمان کی چیزیں لبھا رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کا پیغام یہ ہے کہ زندگی کا مقصود صرف اور صرف اللہ جل مجدہ کی رضا ہے اور اللہ کا قرب ہے، اور وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے وہ حاصل ہوتا ہے۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا ما خلقت، پہلے جملے میں آیت کے حصے میں کہ تمہیں پیدا ہی نہیں کیا گیا، مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے لیے بھی تم پیدا نہیں کیے گئے، تم کسی چیز کے ساتھ فٹ نہیں ہوگے، جس کو بھی اپنی منزل بناؤ گے پشیمانی اور ندامت، دکھ اور ضلالت حاصل ہوگی، صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنی منزل بناؤ۔ دوسرا وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں پھر اخلاص اختیار کرو، اس میں کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ مثلا اگر اللہ کی عبادت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، تو اس میں پھر تمام دنیاوی اغراض نہ ہوں کہ مجھے جی بچہ مل جائے، مجھے جی عہدہ مل جائے۔ وہ انہوں نے فرمایا، وہ دوسرے بھی صوفیاء نے، کہ وہ دعا کی کھڑکی اللہ جل مجدہ نے کھولی ہوئی ہے، دعا کے ذریعے جوتے کے تسمے سے لے کر اور عرش عظیم تک، آسمان و جنتوں تک مانگو، لیکن جب عبادت کی کھڑکی سے آؤ تو وہاں صرف تمہیں خدا ہی خدا نظر آوے اور وسیلہ مصطفیٰ ہی مصطفیٰ نظر آئے اور نبی علیہ السلام ہی وسیلہ جلیلہ ہے۔ دوسرا آپ کے دور میں ایسے لوگ تھے جن کو باطنیین کہا جاتا تھا، آپ نے ان کی بھی سخت مخالفت کی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو کہتے تھے ہم روحانی طور پر اللہ پاک کے بڑے قریب ہیں، ہم روحانی طور پر نبی علیہ السلام کے عاشق ہیں، لیکن وہ شریعت کو وہ اہمیت نہیں دے رہے ہوتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں زانی اور شرابی لوگوں سے بھی بدتر ہیں کہ یہ اسلام کی بنیادیں ہلا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے نمونہ نبی علیہ السلام کی ذات ہے، آپ کا ظاہر بھی، باطن بھی، آپ کے احوال بھی، آپ کی نماز بھی۔ تو یہ بھی خیال کرنا ہے کہ اب دوسری یعنی دونوں کو جمع کرنا، آپ نے فرمایا ظاہر میں شریعت، باطن میں طریقت اور حقیقت اور محبت اور معرفت۔ فرمایا وہی کامل بندہ ہے جو ایک میں نقص ہوگا وہ ناقص ہوگا، اس کی اتباع نہیں کی جا سکتی، کیونکہ مقتدا اور رہنما حضور علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح آپ نے پھر خاص طور پر کشف الاسرار جو آپ سے منسوب ہے، کشف المحجوب بھی، اس میں خاص طور پر اس پہ بڑا زور دیا کہ یہ تمہاری زبان، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے ہاتھ پاؤں، یہ تمہارے دوست بھی بن سکتے ہیں اور سب سے بڑے دشمن بھی، کہ قیامت کے دن تمہارے خلاف یہ گواہی دیں گے۔ تو فرمایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی زبان کی اور اپنی عزت یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی طرح جب دوسرے اعضاء کی حفاظت کرتا ہے بندہ، دل کی، دماغ کی، پھر وہ ولایت کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اللہ جل مجدہ مجھے بھی سب سے پہلے، میں سب سے زیادہ گناہگار ہوں، پھر آپ کو بھی توفیق دے آپ کی زندگی اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔